الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله المولانا العظيم. دوستو، عزیزو، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں وہ آواز بلند عشق و مستی میں جھوم کر پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی صبح 3 بار اور شام 3 بار اس درود کو پڑھے تو اسے 24 گھنٹے درود ہی پڑھتے رہنے کا ثواب ملتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مسلسل 1 محرم شریف سے لے کر 10 محرم شریف تک آپ نے مبلغ سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا انصار احمد قادری فیضی صاحب سے واقعات کربلا کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے فضائل اور پیغام کربلا کسی حد تک سنا. آج بھی انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ جو جنگ ہوئی اور یہ جو معرکہ کربلا پیش آیا تو اس کا پس منظر کیا تھا اور کربلا کا یہ معرکہ اور کربلا کی یہ جنگ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، ہمیں کیا درس دیتی ہے، ہمیں کیا سبق دیتی ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے صرف اور صرف اس پیغام کربلا کو اس انداز سے سمجھا جائے کہ 10 دن کی محنت سے جاؤ، شربت بناؤ، کھچڑا اور حلیم کھاؤ، ڈھول تاشے بجاؤ، تازیاں نکالو اور پنجے بٹھاؤ اور ایک دو محفل کر کے کچھ آنسو بہاؤ، یہی اس کا مقصد ہے. یاد رکھیں کہ حقیقی معنوں میں ہم امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی شہادت کو اب تک کے سمجھ ہی نہیں
میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جو کربلا کے میدان میں شہادت دی، خدا کی قسم جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کربلا کے میدان تک اور کربلا سے لے کر کی قیامت تک ایسی شہادت کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیے نا کہ اس شہادت کے پیچھے جو چیز کار فرما تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ حق ہمیشہ بلند رہے گا اور حق کبھی جھکے گا نہیں۔ اور امام حسین نے اپنا سر دے کر یہ بتا دیا کہ اے یزید، اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے گلے کو کاٹ کر، میرے بچوں کے گلے کو کاٹ کر، میرے گھر والوں کو اسیر بنا کر تو جیت گیا، تو یہ تیری خام خیالی ہے، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ تو کربلا کا میدان بھی ہار گیا اور اپنی زندگی بھی ہار گیا، اور آخرت تو تیری برباد اسی وقت ہو گئی جب تو نے ابن رسول کے آگے تلوار اٹھائی۔ اس لیے کہ میرے آقا کی یہ حدیث ہم سب کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، حضرت علی کے حوالے سے، حضرت فاطمہ کے حوالے سے، حضرات حسنین کریمین کے حوالے سے، کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جس نے ان سے مصالحت کی اس نے مجھ سے مصالحت کی، اور جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اب یہ حدیث بالکل صاف بتا رہی ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا یہ حسین کے خلاف نہیں تھا بلکہ نانائے حسین کے خلاف۔ یزید ابن سعد ابن زیاد خولی سمشمہ یہ جتنے بھی دلیلے تھے یہ حسین کے سامنے نہیں بلکہ یہ نکلے تھے رسول اللہ سے مقابلہ کرنے کے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو رسول کے مقابلے میں آ جائے پھر اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ بلکہ بعض ائمہ نے، ہمارے جو 4 امام ہیں ان میں سے بعض اماموں کے نزدیک تو یزید کافر ہے، لیکن ہمارے امام چونکہ بہت زیادہ احتیاط فرماتے ہیں، اسی لیے ہمارے امام الائمہ کاشف الغمہ امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت کوفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کف لسان کا حکم دیا کہ نہ تو ہم یزید کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ جنتی ہے اور نہ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ جہنمی ہے، اور نہ اسے مسلمان بتائے نہ اسے کافر بتائے، بلکہ اس کے بارے میں زبان چپ رکھے، اس لیے کہ اللہ اور رسول کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت اسے بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن خیر جو کچھ کربلا میں ہوا وہ آپ کو ہماری نگاہوں کے سامنے تھا۔ اب وہ کون سی چیزیں تھیں جس نے امام پاک کو آمادہ کیا اپنی گردن کٹانے کے لیے؟ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے امام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ امام آپ سر دے دینا مگر ہاتھ مت دینا؟ وہ کیا چیزیں تھی؟ تو دیکھیے یزید کی کچھ کرتوت میں آپ کو گناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یزید کے اندر وہ کون سی برائیاں تھیں جس کی وجہ سے امام پاک اس سے نفرت کرتے تھے اور اسے امیر المؤمنین یا خلیفہ وقت یا بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ میں ابن اثیر اپنی تاریخ میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یزید مدینے آیا تھا
تو 3 صحابہ غالباً عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس اور سیدنا امام حسین بن علی، یہ تینوں اس سے ملنے کے لیے گئے۔ اب یہ تینوں جب اس سے ملنے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے جو دیکھا وہ تاریخ نگاروں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ رنگوں خمار کی محفل میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے شراب کے پیالے اور یہ تمام چیزیں تھیں، اور یہ لوگ مست تھے جو یزید و یزید کے جو ساتھ والے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان لوگوں کی آمد کا اس نے سنا یا دیکھا تو اس نے فوراً وہ چیزیں چھپا دی۔ لیکن دیکھیے شراب کی بو جو ہے وہ چھپائے سے نہیں چھپتی، اسی لیے آج بھی جو شرابی ہے وہ شراب پینے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کھا کر کے اپنے گھر جاتے ہیں کہ پتہ نہ چل پائے کہ میں نے شراب پی ہے، لیکن وہ چیزیں پتہ چل ہی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کی بو چھپتی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا یزید تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، میں تو نبیذ پی رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کھجور کی کوئی شربت ہے وہ میں پی رہا تھا۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امام حسین اسی وقت اس کو جان چکے تھے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کسی کی سنی سنائی باتوں کو سن کر امام اس سے نفرت کرے، جیسا کہ آج لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ آج کوئی بھی تحقیق کرنے کے لیے یا بالمشافہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے اسے ہم مان لیتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک برا خیال یا برا گمان قائم کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا کہ تم کسی مومن کے اندر عیب مت ڈھونڈو اور کسی مومن کے بارے میں جو ہے وہ برا گمان مت کرو، اس لیے کہ بعض ایسے گمان ہیں جو اثم ہے، جو گناہ ہے، تو اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے امام پاک سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے والے نہیں تھے، بلکہ جو شہادتیں تھیں امام کے پاس وہ یہ تھی کہ یزید ایک جھوٹا آدمی ہے، یزید ایک بد کردار اور بے نمازی آدمی ہے، یزید زانی آدمی ہے، یزید تواریخوں کا شوق رکھنے والا آدمی ہے، یزید شراب سے محبت کرنے والا آدمی ہے، یزید جوان سے محبت کرنے والا آدمی ہے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جو غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید پر خروج اس وقت کیا جب یزید نے اپنے دور اقتدار میں شراب کو حلال کر دیا تھا، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیٹی، بہن اور ماں کے ساتھ لوگ نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کے دور میں مسجدیں خالی ہوتی تھی اور کیفیت یہ تھی کہ ہمیں اس بات کا ڈر لگنے لگا کہ اگر اب ہم نے یزید کے خلاف علم جنگ بلند نہیں کیا تو اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ اترے اس وقت۔ اور پھر اس نے جو مدینے میں طوفان 10,000 مدینے کے لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ 3 دن تک حضور کے مدینے میں نمازیں نہیں ہوئی، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بدلائے، اور رسول اللہ کی مزار کے پاس حضور کی مسجد میں جہاں صحابہ سجدہ کرتے تھے، جہاں رسول اللہ نمازیں پڑھتے تھے، خطبہ دیتے تھے، وہاں گھوڑوں نے گندگی یزید کی۔ اور یہ تو کوئی بات نہیں، بلکہ مدینے کے وہ لوگ جنہیں بالوان طہارت کہا جاتا ہے،
یزید پلید نے اپنے لشکر کو 3 دن کے لیے مدینے کی عورتیں حلال کر دی اور غالباً 700 بچے اس حمل سے پیدا ہوتے تھے. یعنی اتنی طوفان بدتمیزی اس نے مچائی. اور پھر مکہ المکرمہ پہ اس کے لشکر نے حملہ کیا. خانہ کعبہ پر منجیل کے ذریعے سے پتھر برسائے. خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کا اثر ہوا. خانہ کعبہ کی چھت جل گئی. اس کے اوپر جو سینگ رکھا ہوا تھا دمبے کا, جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جب ذبح کیا تھا تو اس کے فدیے میں جو سینگ تھا اور وہ جو مینڈا تھا اس کی سینگ تھی وہ بھی جل گئی. اور اس طریقے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو جس نے دھچکا لگا, جس سے جو ہے وہ دھچکا لگا, یہ سارے کام یزید نے. اب اگر ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کئی صحابہ کو شہید کرنا ہے, اگر آج بھی کوئی یزید کو شہید کرے, اگر آج بھی کوئی یزید کے قصیدے پڑھے, اگر آج بھی کوئی یزید کو امیر المومنین کرے, اگر آج بھی کوئی یزید کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ لگائے, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو تو ہمیشہ یہی کرنا چاہیے کہ یزید ہی کے طریقے پر اسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. پھر اسے نماز سے کیا مطلب, اسے اللہ رسول کے ذکر سے کیا مطلب, اسے قرآن سے کیا مطلب, اسے تو ناچ گانے کرنے چاہیے, اسے تو طوائفوں کے کوٹوں پہ رہنا چاہیے, اسے تو معاذ اللہ سے قتل و غارت گیری ہی کرنی چاہیے. جبکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میرے آقا نے فرمایا کہ جو اہل مدینہ ہے, جو میرے اہل مدینہ ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے گا, انہیں ڈرائے گا, انہیں دھمکائے گا, تو قیامت میں وہ اس حال میں آئے گا کہ نہ اللہ اس کی نفل قبول کرے گا, نہ اللہ اس کے فرض کو قبول کرے گا. یزید نے کیا کیا تھا مدینے میں, مدینے والوں کو اس نے ڈرایا تھا. یزید کی عبادتیں کہاں قبول ہوئی, اور وہ جس جیش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے لشکر میں یزید شامل تھا, تو وہ پہلے لشکر کے بارے میں. ورنہ تو جب امیر معاویہ نے اسے زبردستی بھیجا تو معلوم ہے اس نے وہاں جا کر کے جب بیمار ہو گیا اور اسے تکلیف ہوئی تو پھر واپس پلٹ آیا اور اس نے کہا, وہاں سے ریٹرن آنے کے بعد اس نے ایک قصیدہ لکھا ہے عربی میں, عربی زبان میں شاعری لکھی, اور اس شاعری میں اس نے کیا کہا معلوم ہے کہ وہ لوگ جو جنگ میں گئے ہوئے ہیں وہ تو پریشان ہو رہے ہیں, بھوکے اور پیاسے ہوں گے, دھوپ میں تپ رہے ہوں گے, کٹ رہے ہوں گے, مر رہے ہوں گے, ارے میں تو یہاں ام جمیل کی باہوں میں مزے کر رہا ہوں. یہ اس کے جملے تھے یزید. یہ میں یزید کا کردار آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی پناہ جب امام حسین کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے آیا تو اس کے جملے کیا تھے معلوم؟ اس کے جملے یہ تھے کہ آج اگر میرے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے کہ میں نے بدر میں جو قتل ہوا تھا اس کا بدلہ نہیں لیا. یعنی وہی جہالت کی بات. بنو امیہ کے جو بزرگ تھے, یعنی اس کی مراد کیا تھی؟ اس کی مراد یہی تھی ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, یہ تمام لوگ جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے صحابہ کے ہاتھ سے. تو ظالم خبیث پلید یہ گویا امام حسین کا سر کاٹ کے بدلہ لے رہا ہے گھرانے رسول سے. اب آپ بتائیں اتنی ساری یزید کی باتیں سامنے رکھنے کے بعد کچھ تو پہلے کی باتیں اور کچھ تو بعد کی باتیں. بتاؤ کیا ہم میں کا کوئی آدمی ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا؟ ارے جب ہم جیسے لوگ جو لطفت ہے غلاموں
کہ ہم فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز یا مغرب اور عشاء کی یا جمعہ یا عید کی نماز میں اسے اپنا امام بنا لے تو میرے امام حسین جو نوافل رسول وہ کیسے اسے امام وقت یا خلیفہ وقت مان لے، وہ کیسے سلطنت اسلامیہ کا اسے بادشاہ مان لے. اور پھر اگر میرا امام ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تو پھر جتنے بھی بادشاہ ہاتھ میں آتے پھر وہ اسلام کو کھلواڑ بنا دیتے، جیسے مرضی آتی اسلام کے اندر تغیر کر دیتے، جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان کے پادریوں نے اپنے من کے مطابق شریعت بنا دی. تو پھر جو دوسرے بادشاہان ہوتے یا ملوک ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ بھی اپنی مرضی سے اسلام کا مذاق اڑاتے. اور پھر اکبر جیسے بادشاہ کے اوپر کوئی اکبر کو روکنے والا کوئی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی جیسا بھی نہیں آتا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بات ہے. میرے امام نے سب سے افضل جہاد کیا. اور سنیے امام نے ایسا کیوں کیا تھا؟ امام کے سامنے قرآن پاک کی آیت موجود تھی، والعصر، زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ جتنے ہیں انسان یہ سب گھاٹے خسارے ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، یعنی جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے وہ گھاٹے سے بچ گئے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان اور اچھے عمل کے ساتھ وتواصوا بالحق، اور جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. اگر پورا مارکہ کربلا آپ دیکھیں تو اسی صورت کے اندر آپ کو نظر آئے. امام حسین نے کیا کیا؟ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اور اچھے عمل کرنے کے بعد حق پر ڈٹے رہے، اپنے پیر میں ذرا بھی لغزش نہیں آنے دی، اور اپنے آپ کو تو حق پر جمع ہی رکھا، جو اپنے ساتھ میں انہیں بھی حق پر جمائے گا. اور کیا کہا معلوم ہے؟ صبر کی تلقین کی، ہر لمحہ صبر کی تلقین کی. خبردار کبھی بھی شریعت کا دامن ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے، کبھی بھی مصطفیٰ کی شریعت کا مذاق نہ اڑنے پائے، کبھی بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنتیں نہ چھوٹنے پائے، کبھی بھی پردے کی پابندی نہ چھوٹنے پائے. اپنی گھر کی عورتوں کو نصیحت کی صبر کی، اپنے بچوں کو نصیحت کی صبر کی، بیمار زین العابدین کو نصیحت کی صبر کی. میرے امام نے قرآن کی آیت پر عمل کر کے بتا دیا کہ یاد رکھو اگر پوری دنیا میں تمہارا اختیار ہو جائے اور اگر تم حق پر قائم ہو تو اللہ کی مدد تمہارے پاس. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے. آج حق کے ساتھ کھڑے ہونے کو کوئی تیار نہیں ہے، حق کا ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، بلکہ آج لوگوں کی فطرت یہ ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم کسی کے سامنے برے کیوں بولیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب اسلام کی بات آئے گی، دین کی بات آئے گی، اور اگر تم یزیدی نہیں ہو اور حسینی ہو تو تمہیں برا بننا پڑے گا. اور اگر یہ کہتے ہو کہ ہم برا بننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آج کے بعد اپنے آپ کو حسینی کہنا چھوڑ دو. اس لیے کہ میرے حسین کے امام نے ان کی نمازیں نہیں دیکھی، ان کی اذانیں نہیں دیکھی. آج یہی
بات چل رہی ہے یار وہ بھی تو اذان دیتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کا نام دیتے ہیں، وہ بھی تو رسول کا نام دیتے ہیں، میں یہ کہوں گا کیا امام جاہل تھے اور تم عالم ہو؟ کیا میرے امام کے اندر جو سمجھ تھی وہ کم تھی، تم زیادہ سمجھدار ہو؟ کیا امام کم پڑھے لکھے تھے اور تم نے کچھ زیادہ نہیں پڑھ دیا ہے؟ نہیں، امام سے بڑھ کر اپنے وقت میں کوئی عالم نہیں ہو سکتا، امام سے بڑھ کر اپنے وقت کا کوئی سمجھدار نہیں ہو سکتا، اور یہ بات یزید کو بھی معلوم تھی، اس لیے اسے فکر یہی تھی کہ امام ہاتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں سب صحیح، کسی کو غلط مت بولو، تیزاب بھی ایک، پیشاب بھی ایک، پانی بھی ایک، شراب بھی ایک۔ یہ مینٹلٹی بن چکی ہے لوگوں کی، حق کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، حق کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ موقع پڑ رہا ہے تو حق والوں کو ذلیل کرنے میں بھی لوگ پیچھے نہیں ہٹتے۔ امام نے کربلا میں پیغام دیا، صرف قرآن سے بچ جاؤ، صرف لوگوں کے اذان سے بچ جاؤ، صرف لوگوں کی نماز سے بچ جاؤ، صرف بیٹی بیٹی اللہ کی باتیں اور رسول کی باتیں کرنے والوں کی طرف مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ان کے ہاتھ میں دامن حسین اور دامن آل رسول ہے یا نہیں۔ وہ جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ رسول کی آگ سے محبت کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ رسول کی آگ کو بھی مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں؟ وہ جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ رسول کی آگ سے محبت کر رہے ہیں یا ان کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ آج یہی تو جھگڑا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کوئی یہ نہ سمجھے کہ کربلا کی جنگ ختم ہو گئی، نہیں، ہمیشہ ایسا ہوگا، کبھی باپ تمہارے سامنے آئے گا، کبھی ماں تمہارے سامنے آئے گی، کبھی بیوی تمہارے سامنے آئے گی، کبھی بیٹا تمہارے سامنے آئے گا، کبھی دادا تمہارے سامنے آئے گا، کبھی تمہارا سمجھی تمہارے سامنے آئے گا، کبھی تمہارا چچا تمہارے سامنے آئے گا، کبھی تمہارا ماموں تمہارے سامنے آئے گا، کبھی تمہارا داماد تمہارے سامنے آئے گا، اور یہ مت دیکھنا کبھی تمہاری برادری تمہارے سامنے آئے گی، کبھی تمہارا محلہ تمہارے سامنے آئے گا، کبھی تمہارا قبیلہ تمہارے سامنے آئے گا، کبھی تمہارا خاندان تمہارے سامنے آئے گا۔ بیٹا یہ مت کر، یہ کر، یہ مت کر، یہ کر، اس وقت حسین کو یاد کرنا، اس وقت حسین
نبوی کے اندر یزیدی تھے، کئی دنوں تک کے حرم پاک میں یزیدی تھے. قسم خدا کی کوئی صحابی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا. دیکھ لو تاریخ اٹھا کر کے، مسجد نبوی، مسجد نبوی، مسجد حرام. مسجد نبوی یقیناً افضل ہے، مسجد حرام یقیناً افضل ہے، لیکن ہم جماعت سے نماز اسی وقت پڑھیں گے جب امام یزیدی نہ ہو بلکہ حسینی ہو. آج اگر ہم ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ کہو گے کہ کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہے؟ میں کہوں گا نہیں، میرے امام حسین نے فتویٰ دیا. آپ کہو گے کس کتاب میں؟ اٹھاؤ کربلا کی تاریخ، 22,000 کا لشکر ہے، اذانیں ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، لیکن میرے امام نے کہا وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم 72 حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم اپنی نمازیں الگ پڑھیں. امام نے سودا نہیں کیا. آج لوگ کہتے بڑی جماعت اس وقت کی جائے گی جب امام حسین. اور سنو، آپ کے اس شہر میں بھی بہت سارے ملک کے مفتی پھر رہے ہیں جن کے بدلے ہمارے پاس ہے، جو یزید کو صحیح کہہ رہے ہیں، جو یزید کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لکھنے کو جائز کہہ رہے ہیں. اور آج بھی اتنے اندھے لوگ ہیں اس شہر میں کہ تم دیکھنے کے بعد بھی ایمان کا بات کہہ رہے ہیں. یاد رکھیں، یہ کربلا کی جنگ امام نے تو چھیڑی تھی، امام نے تو چھیڑی تھی، اور انشاءاللہ امام کی قیامت تک یہ جنگ لڑتی رہے گی. اور کل کربلا میں بھی میرے امام نے ویڈیو دی تھی، اور الحمدللہ آج بھی ہم سیدوں کو ماشاءاللہ نہیں ہے کوئی ساتھ دے تو دے، ہمارا مقدر سمجھائے گا، اور اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے تو عزیز کے کھاتے میں جائے گا. لیکن ہماری یہ جنگ جاری ہے، ہم عزیز سے لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا آخری لشکر امام مہدی کی طرح آنے والے امام مہدی انشاءاللہ امام حسین کی نسل سے. اور پھر وہ جب قلم بلند کرے گی تب پتا چلے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے. آج میٹھی میٹھی باتیں سن رہے ہیں، یہ بھی کہیں وہ بھی نہیں. اگر امام بھی یہ کہتے تھے تو کربلا کی نوبت بھی نہیں آتی. کہہ دیتے آپ سب صحیح، چلو آپ کیا کرنے کا، اپنے کو کیا کرنا ہے. نہیں، امام نے مزاج کیا جو کرنا ہے وہ ہمیں ہی کرنا ہے. اچھا، اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ امام ہی کا خون کیوں ہوئے، جبکہ اس وقت بہت تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ اور عبداللہ بن زبیر، بہت تھے صحابہ، بہت سارے لوگ تھے، خون بہانے والوں کی کمی نہیں تھی. لیکن دیکھیے یہ بات بالکل متحقق ہے. کیا ہے متحقق؟ کہ اگر کوئی مریض مر رہا ہو نا، اس کا او گروپ ہے تو ایک گروپ کا بلڈ اس کو نہیں چڑھایا جا سکتا، اور اگر چڑھ گیا تو مریض مر گیا. اس لیے کہ اسلام کو جس بلڈ کی ضرورت ہے جو اس کو میچ کرتا ہے وہ بلڈ آل رسول کے گھرانوں میں ہے. اور جب جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے اسی لیے قربانی کس نے دی؟ حسین نے دی. خون کام آیا تو خون رسول کام آیا، قربانی کام آئی تو رسول کی کام آئی. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور نے بھی تو یہی کہا تھا
کہ میں تم نے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. 2 چیزیں، اور وہ بھی 2 بھاری چیزیں. کیا کہا؟ ایک قرآن کتاب اللہ وہ اہل بیت عترتی کا ایک قرآن، اور دوسری میری آل. صحابہ کا نام نہیں دیا، کیا کہا؟ آل کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں اگر میں یہ کہوں گا کہ صحابہ کو مت چھوڑنا تو 120 سال بعد، 150 سال بعد یا 200 سال بعد صحابہ کا وجود تو ختم ہو جائے گا، پھر تابعین آئیں گے، تبھی تابعین آئیں گے. لیکن حضور نے اپنی آل کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ قرآن کی قیامت یہ دونوں کبھی جدا ہوگا ہی نہیں. اگر آل پر حملہ ہوگا تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہوگا، اور جب قرآن پر حملہ ہوگا نبی کی آل بھی پڑھ سکتے ہوگا. یہ دونوں کا ایک ریلیشن ہے، یہ دونوں کی ایک تعلیم ہے. نہ آل قرآن سے جدا نہ قرآن آل سے جدا، یہ ساتھ ساتھ. اور حضور نے فرمایا قیامت میں میرے حوض پر بھی یہ ساتھ ساتھ آئیں گے. آج کچھ لوگ قرآن کے پیچھے پڑے ہیں، آج کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گئے. کچھ لوگ آج کے پیچھے پڑے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا، اور ایسا قرآن کو چھوڑ دیا کہ قرآن بیان کرتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 58، اللہ نے فرمایا اپنے نبی، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہو. بیٹیوں سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک ہوتی تو قرآن کہتا بیٹی سے کہو. بیٹیوں سے کہو اس کا مطلب نبی کی ایک نہیں بلکہ کئی بیٹیاں ہیں. لیکن یہ ظالم کہتے فاطمہ کے علاوہ نبی کی کوئی بیٹی نہیں. دونوں ضروری ہے کہ دامن اہل بیت بھی تھامو اور دامن قرآن بھی تھامو، تب ہدایت ملے گی. اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کا بھی دامن چھوٹا تو گمراہ ہو جائے. اور نبی دیکھ رہے تھے کہ میری آل بھی قیامت تک بڑھے گی اور قرآن بھی قیامت تک بڑھے گی. نہ تو قرآن کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ میری آل کو کوئی بدل سکتا ہے. یہ حق پر رہیں گے. اب دوستو والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سب گھاٹے مگر وہ جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرنے لگے اور جو حق کی وصیت کرنے لگے. آج نامردوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بزدلوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آج لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے، لوگوں کو اپنی عزت پیاری ہے، لوگوں کو اپنا نام پیارا ہے، لوگوں کو اپنا محلہ پیارا ہے، لوگوں کو اپنی برادری پیاری ہے. حق پیارا نہیں رہا. اسی لیے اللہ نے کہا وتواصوا بالحق، اور وہ جو حق کی وصیت کرتے رہے اور میرے امام نے بھی تو اللہ نے سب چھوڑ دیا لیکن حق کی وصیت نہیں. کہا نہیں میں تو حق پر ہوں اور حق پر ڈٹا رہا ہوں. میرے ساتھ جس کو آنا ہے آؤ. اور جو حق والے تھے بھیجنے کے بعد بھی نہیں گئے. کہا رات کا اندھیرا ہے میں چراغ بجھا دیتا ہوں تم نکل جاؤ، میں قیامت میں نہیں نکلا کروں گا. کہا نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. حضرت قاسم جو امام حسن کی اولاد، ان کے نور نظر، اور حضرت قاسم کی سگائی غالباً حضرت امام حسین کی صاحبزادی فاطمہ کے ساتھ اپنا داماد ہونے والا ہے. کہا بیٹا چلے جاؤ، تمہاری حفاظت تو میرے لیے ضروری ہے. کہا کیسے جاؤ؟ کہا کیا؟ کہا ابا نے ایک تعویذ مانگی. کہا تھا کہ جب مشکل وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لے. جب میں نے کربلا کی اس مشکل کو دیکھا میں نے کہا اس سے بڑھ کر کے اہل بیت کے لیے کون سی مشکل ہو سکتی.
اور جب میں نے کھول کر کے پڑھا نا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب کربلا میں میرا بھائی حسین ہوگا، بیٹا حسین کے دل کو قربان کر دے. یہ میرے چچا، یہ میرے ابا کی نصیحت ہے. چچا میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. یاد رکھو دوستو، یہی حق ہے، اسے نہیں سمجھنا ہے. عبد الرحمان آئے تھے ابو بکر صدیق کے سامنے، ابا آپ جنگ احد میں میرے سامنے آ گئے تھے، میری تلوار کی زد میں تھے، چاہتا تو آپ کو مار دیتا، چاہتا تو آپ کو ختم کر دیتا، لیکن یہ سوچ کر کے تلوار کھینچ لی کہ باپ ہے. ابو بکر صدیق کا عشق رسول پکار اٹھا، بیٹا عبد الرحمان اگر اس وقت تو میرے سامنے آ جاتا تو خدا کی قسم میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھتا کہ تو اللہ و رسول کا دشمن ہے. یہ کبھی دوستو یہ غیرت کہاں کی ہماری؟ آج ہم بڑھ گئے رشتے داریوں، آج ہم نے دین کا سودا کر لیا، آج حق کا ساتھ چھوڑ رہے، آج باطل کا ساتھ دے رہے ہیں. میں یہ کہوں گا بتاؤ قیامت کس کی ہے؟ قیامت کس کی ہے؟ نہیں معلوم ہے تو بتا دیتا ہوں. قیامت کس کی ہے؟ قیامت کے میدان کے مالک نبی ہم نہیں، عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی کی بچی ایک بار آ گئی کسی کام سے، فاطمہ نام کا، کھڑے ہو گئے، اس نے کام پورا کیا، کہا بیٹی خدا کے لیے دوبارہ میرے پاس مت آنا، بلکہ لکھ کر بھیج دینا، جو بھی کام ہے کر دیا جائے. بس ایک وعدہ کرنا، قیامت میں میری شفاعت ہے. سبحان اللہ. عمر بن عبدالعزیز امام حسین کے پڑپوتے سے کہہ رہے ہیں بیٹا قیامت میں میری شفاعت کرنا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے قیامت آل رسول جن پر وہ مہر لگائیں گے ان کی شفاعت ہوگی. یہ یزیدی کربلا میں جمع ہو کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حسین کے حسین والے ہیں. کربلا میں جمع ہونے والا ہر آدمی حسینی نہیں ہوتا. الحمدللہ کربلا میں جمع ہونے والا ہر آدمی حسینی نہیں ہوتا. اگر حسین کی طرح کربلا کے میدان سے یا رسول اللہ کو جانے کا تو حسین بھی ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کربلا کے میدان سے رسول اللہ کے بدر پانے کا تو حسین بھی ہوگا. تمہارے نزدیک تو نبی کے بدر مانگنا شروع ہے. تم تو یزیدی اور پکے یزیدی، تمہارے یزیدی ہونے میں کوئی شک نہیں. ارے حسین کے شہزادے امام زین العابدین کی طرف تم پکارو گے یا رحمت للعالمین. یا رحمت للعالمین. اشفع لنا یوم الحزین، اشفع لنا یوم الحزین یا رحمت للعالمین. تم تو نبی کی شفاعت میں ہوتی ہو، تم تو کہتے ہو نبی لیا اللہ کے علاوہ کسی کی شفاعت کام نہیں ہے. سمجھ جاؤ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. اور اے گلابی نگری میں رہنے والوں، آج میں مجھے معلوم نہیں کل میں زندہ رہوں یا نہ، لیکن ایک نصیحت اور وصیت کر کے جا رہا ہوں تم خدا کے لیے اپنے ایمان کو کبھی بھی غلامی مت کرنا. یہ میری بات یاد رکھنا، ریکارڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے پوری دنیا دیکھے گی اسے. یہ میری وصیت یاد رکھنا، میں رہوں یا نہ رہوں، اگر اپنی آخرت چاہتے ہو تو کبھی بھی بات کبھی ان کے پیچھے نمازیں مت کرنا.
یزید کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، کسی کو بخشوا نہیں سکتا، لیکن میرے مصطفیٰ کہتے ہیں الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں سے سردار ہو رہے ہیں۔ جنت جانا ہے نا تو جوان جو سردار ہے اس کا دعوت کرو، اس کے عقیدے سے چلو، اس کے مذہب سے چلو، جب جا کر کے جنت ملے گی، ورنہ یہ پیتر بٹے والا معاملہ چلے گا نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر چلنے والا نہیں ہے، پیشاب بھی صحیح اور آپ بھی صحیح چلنے والا نہیں ہے، ایک رنگی ہونا پڑے گا، دو رنگی چھوڑنا پڑے گا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے، سراپا موم یا پھسل ہو جائے، اوپن کر دو، بتا دو ہم کس طرف ہے، جیسے سعودیوں نے بتا دیا کہ ہم تو یزید کی طرف کل بھی اور آج بھی، تم بھی بتا دو کہ ہم یزید والے ہیں، پھر ہم تم کو کبھی نہیں کہیں، لیکن اگر اپنے آپ کو حسین والا کہتے ہو تو حسین نے بھی 72 کے 20 نماز پڑھی، لیکن 22,000 کی نماز کی وقت نہیں گئے، کہا 72 صحیح ہے، 72 ایک عقیدے والے ہیں، وہ 22,000 ہے لیکن ان کا عقیدہ دوسرا ہے۔ ارے مجھے بتاؤ نا، کس دیوبندی مسجد کے اندر، کس اہل حدیث کی مسجد کے اندر اور کس محلے میں حسین کا ذکر ہوگا؟ اگر یہ کو حسین سے محبت ہوتی نا تو یہ کبھی ذکر حسین کرتے نظر آتے۔ غلط کہہ رہا ہوں بولو مجھے، بلکہ ان کے نزدیک تو دیوالی اور ہولی کی مٹھائی جائے اور امام حسین کی شبیہ حرام، ان کے فتوے ہیں۔ لوگوں اگر آج بھی اپنی آپ نہیں کھولو گے تو کب کھولو گے؟ آؤ ہم کے ساتھ، امام نے جو جب، اور میں تو کیا کہوں، آپ سمجھو یا نہ سمجھو، ایک کافر گاندھی سمجھ گیا، گاندھی سمجھ گیا، گاندھی اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ گاندھی نے کہا، آج بھی اس کے جملے نقل ہے، بلکہ آج بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ 1903 میں گاندھی جے پور آیا تھا اور یہاں ایک حسین دے ہوا، حسین دے، اس میں وہ آیا، اس کے جملے سنو، اس نے کہا اگر مجھے 72 امام حسین کے ساتھ جو تھے نا، اگر ویسے مل جائے تو 24 گھنٹے کے اندر ہندوستان کو آزاد کرا دیں۔ ارے وہ 22,000 مرد نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم کو تو 72 چاہیے اور مرد چاہیے، 72 چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے۔ اور بھیا جہنم بھی تو بھرنی ہے، جہنم بھی تو بھرنی ہے، اب اپنا اپنا مقدر ہے، چاہے تو حسین کے پیچھے ہو یا یزید کے پیچھے ہو۔ اور ایک چیز بتاتا چلوں میں آپ کو، یاد رکھو، کبھی کسی آلے رسول کا دل مت دکھانا، کبھی مت دکھانا، کوئی آلے رسول ہو کبھی دل مت دکھانا، اس لیے کہ یہ تم اس کا دل نہیں دکھاؤ گے، یہ رسول کا دل دکھاؤ گے۔ تم اس رابطے کو نہیں جانتے، تم نہیں جانتے اسے کہ یہ کیسا سلسلہ ہے۔ حضور کو اپنے بچے کتنے پیارے ہیں، ہر باپ کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، حضور کو اپنی اولاد کتنی پیاری ہے۔ آج چونکہ وقت لمیٹڈ ہے، بس آخری میں یہی بات کہوں گا، ایک ہی چیز، حق پر جمے رہو۔ طوفان آیا چلا گیا نا، کون ختم ہوا؟
مال آئیں گے, بڑے بڑے دولت مند آئیں گے, بڑے بڑے خریدار آئیں گے. خدا کے لیے کبھی بکنا مت, کبھی سودا مت کرنا. وقت آئے تو اس دیش کی مٹی پہ اپنے خون کو بہا دینا. حسین کے مشن پر قائم رہنا. اور حسین کا مشن کیا ہے؟ یا رسول اللہ کہنا حسین کا مشن ہے. نمازوں کی پابندی کرنا حسین کا مشن ہے. دانا کی سنتوں سے چلنا حسین کا مشن ہے. یہ نہیں کہ 10 دن تقریر سنی, شربت پیا, 10 محرم کو روزہ رکھ لیا, 10 محرم کو ختم. آپ دیکھو نا, اگر یہ کچھ سیکھے ہوتے نا تو اس 10 دن کی تقریر کے بعد آج یہ پوری مسجد اس لیے کہ مشن کو سمجھا نہیں ہے. یہ سمجھا ہے کہ بھائی یہ ایک واقعہ ہے, سال میں 10 دن سننا ہے اور بس ختم. نہیں, کربلا کی جنگ امام نے چھیڑی ہے اور ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. یہ جاری رکھنا ہے اس جنگ کو. ہر شہر میں کربلا ہے اور ہر شہر میں یزیدی ہے, اور جب تک ایک بھی یزیدی باقی رہے گا یہ کربلا کی جنگ چلتی رہے گی. کون ساتھ دے دیکھیں نا انشاءاللہ. ہر سنیچر کو لوگوں کو لے کر سنی دعوت اسلام, اس لیے کہ سنی دعوت اسلامی یہ حسین کا مشن ہے. نمازوں کی پابندی کرو, نماز پڑھنے سے پہلے چیک کرو کہ امام کا عقیدہ کیا ہے. کہیں یہ 22,000 والوں میں سے تو نہیں ہے. چیک کرو. یہ حسین کا مشن ہے. اپنے بھائی کی سائڈ بدلو, میرا بھائی ہے, دیکھو حق پر کیا ہے, حق پر کون ہے. اپنے باپ کی سائڈ بدلو, اپنے سسور کی سائڈ بدلو. حسین نے جو پیغام دیا تو یہ دیکھو کون حق پر ہے, اس کی طرف دیکھو. پھر ڈرو جیسے حسین نے سر کٹا دیا, ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے, تمہارا بھی اگر سر کٹ گیا ہمیشہ کے لیے. ارے شہادتیں کس نے نہیں دی, کس نے نہیں. میں نے جب نبیوں کی شہادتیں پڑھی عقل دنگ ہو گئی. حسین کی شہادت میں تو کتنا ہے, سر کٹا بس اتنا ہی ہے. لاشوں پہ گھوڑے دوڑا اتنا ہی ہے. انگلیاں کاٹی حسین کی, ہاتھ کاٹا نہیں نا, پیر کاٹا نہیں نا. اس سے پہلے جو شہادتیں ہوئی ہے, امیر حمزہ کی شہادت, حضور کے چچا ناک کاٹ دیا, کان کاٹ دیا, سینہ پھاڑ دیا, کلیجہ نکال کے چبایا, انگلیاں کاٹ دی, مالا بنا کر کے ہندا نے اپنے گلے میں پہنا. ہے ایسی شہادت. صحابہ جنگ بدر رہی یا کوئی اور جنگ ہے, رات میں دعا کرے مولا کل جنگ کا میدان ہے, میں دشمن پہ حملہ کروں, دشمن مجھ پہ حملہ کرے, میں لڑتا رہوں. کئی تیرے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں, واصل بجہنم کر. اور پھر مولا مجھ پر بھی کوئی حملہ کرے سامنے سے, اور پھر میں بھی شہید ہوں. پھر دشمن میرے ناک کاٹ دے, میرا کان کاٹ دے, میری آنکھ نوچ دے, میرے چہرے کو مس کر دے, بگاڑ دے, تاکہ مولا جب قبر سے اٹھ کے قیامت میں آؤں نا تو پوچھے بندے یہ تیرا کیا حال ہے, تو میں کہوں مولا تیرے لیے کیا کرو گے مرنے کے بعد اس چہرے کا. نہ بیوی چومے گی, نہ مرید چومے گا, لیکن ہاں اگر اللہ کی رحمت کو بھی بنا جائے, یہ بندہ دو عالم سے جدا میرے لیے, یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اور مرنا تو ہے ہی, کتنا بچو گے, کتنا بچو گے, کتنا 100 سال 110 سال
کو یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں میں، کام آئے گی جنگ احد میں مولا علی کی خبر عام ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، لیکن مولا علی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے اپنے محبوب کو اٹھا لیا، اللہ نے اپنے محبوب کو اٹھا لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تلوار لے کر میں نے کہا جب اب حضور کو اللہ نے اٹھا لیا تو ہمارا جیت کے کیا پائے؟ فرماتے میں تلوار لے کر کافروں کے بیچ گھس گئے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس گھماتا رہا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اکیلا ہے۔ اور فرماتے جب آگے بڑھا تو دیکھا رسول اللہ سامنے موجود ہے، میری طاقت اور بڑھ گئی کہ الحمدللہ رسول اللہ موجود ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جب تک کہ موت نہیں آئی ہے کوئی نہیں مار سکتا، کوئی نہیں مار سکتا، دنیا کا مائیکل نہیں مار سکتا، کوئی نہیں ہو، لیکن جب آ گئی ہے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ بزدلوں کی طرح کتنا بھی بھاگو، بس فرق اتنا ہے کہ گولی سینے پہ نہیں تو پیٹھ پہ چلے گی ضرور، لیکن اگر شہادت کی نیت کر کے سیدھا آگے کرو شہید بن جاؤ، اور اگر پیٹھ دکھا دو گے ڈر جاؤ گے، مرو گے تو پھر بھی، لیکن اللہ کے وہاں بھگوڑے نکلے جاؤ، بھگوڑے جو میدان چھوڑ کے بھاگنے والے۔ اب آپ کا مقدر ہے، ہمارا مقدر ہے، جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے، دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، بائیں رستے نہ چل مسافر سن، راہ ہے راہ مار پھرتے، ہمارے پاس ہے دونوں راستے ہیں، ایک طرف حسین ہے جو جھنڈا لے کر کھڑے ہیں، ایک طرف یزید ہے جو کھڑا ہے۔ اب اے غلاموں فیصلہ ہم کو کرنا ہے، کس طرف چلنا ہے، کس کے نقشے قدم پر چلنا ہے، کس کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے اور کس کے پیچھے چل کے جنت ملے۔ اب دیکھیں حضور فرماتے قیامت قائم ہو، صحابہ نے اس کی حضور اس وقت آپ کہاں ہوں؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی قیامت تو گنہگاروں کے لیے، ایک اور جملہ کہہ دو، قیامت تو یزیدیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ یزید لفاظی نہیں کر رہا میں معاذ اللہ، ایک ایک چیز کی دلیل حدیث قیامت کس کے لیے ہوگی؟ قیامت ٹوٹے گی یزیدیوں کو۔ یہ جو دن ہوگا نا سورج سوال یہ سب یزیدیوں کے لیے ہوگا۔ آپ کہیں گے اچھا، حدیث میں طبرانی کے حدیث سے میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور آپ کہاں ہوتے ہیں؟ حضور فرماتے میرے لیے اور میری اہل بیت کے لیے ایک نور کا گنبد ہوگا۔ میدان محشر کی بات کروا رہے حضور۔ حضور آپ کیا کر رہے ہو؟ دوسروں کا حساب چل رہا ہے، آپ وہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا وہاں میں ہوں گا، علی ہوں گا، فاطمہ ہوں گا، حسن حسین ہوں گے۔ کہا کیا کر رہے ہوں گے؟ کھا پی رہے ہیں، نہ کوئی وجہ شروع کھا پی رہے ہیں۔ کافی اتنے چاہنے والے کہاں بس اپنی چاہت کو پرفیکٹ کر لو، انشاءاللہ قیامت ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ محشر ہے اگر محشر تو کس بات کا ہے؟ محشر ہے اگر محشر
تو کس بات کا ہم کو ڈر؟ ارے ہم جس کے صدا پا رہے ہیں وہی تو وہاں پہنچے. الحمدللہ ہم نبی کو بھی صدا پا ہے اور آلے نبی کو بھی صدا پا ہے. اور ہمارا تو مشن یہی ہے جو مشن کربلا کے میدان میں عابد امام نے دیا. کیا دیا گیا؟
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پھر ایک بار ہم عزم کر لیں. یزیدی کردار نماز کو چھوڑنا، حسینی کردار نماز کی پابندی کرنا. کتنے لوگ کریں گے؟ پانچوں وقت کی انشاءاللہ. یزیدی کردار شراب، شباب، عورتوں کا شوق. حسینی کردار اللہ کا ڈر. کریں گے کوشش انشاءاللہ. یزیدی کردار داڑھی منڈانا، حسینی کردار داڑھی رکھنا. کریں گے انشاءاللہ کوشش. یزیدی کردار کسی کے بھی پیچھے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوتا ہے، اور حسینی کردار پہلے چیک کرنا عقیدہ کیسا ہے، ایمان کیسا ہے، چاہنے والا ہے نبی کا یا غدار ہے، یزید کا پیروکار ہے یا حسین کا پیروکار ہے. کریں گے. اور اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. یہ کربلائی مشن ہے، یہ حسینی مشن ہے، قیامت تک چلے گا. کون کون ساتھ دیں گے؟ سب دیں گے. اور اس کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ انشاءاللہ سنیچر کے دن عشاء کی نماز نہیں پڑھنی ہے. امام شریف پہن کر کے، حضور کی سنت والے لباس پہن کر کے آئے. اکیلے نہیں آئے بلکہ ایسا بھر دے کہ پھر سے لوگوں کے اندر حسینی جذبہ ہو جائے. لوگ اس دور کے یزید کو بھی پہچاننے والے بن جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ساتھ دیں گے ہمارا. آئیں گے خود بھی لے کر آئیں گے بھی. ماشاءاللہ ہماری یہ بزرگ کو دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب کیفیت ہو رہی ہے کہ چلنے میں بھی لڑکڑاہٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہ دونوں بزرگ ذکر حسین سننے کے لیے آئے ہیں، حسین کے مشن کو سننے کے لیے آئے ہیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. آپ کا عشاء تھوڑی لیٹ ہو رہی ہے، آپ کوشش کریں آئیں. بچوں عوامہ شریف باندھو. کیا پرابلم ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نبی کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، حسین کی سنت ہے، علی اکبر کی سنت ہے، قاسم و عباس کی سنت ہے. اس سنت پہ عمل کرو. دنیا والے کیا بولتے ہیں بھاڑ میں گئے، کچھ نہیں دے سکتے یہ دنیا والے. ہم ڈوبتے ہوں گے تو اور لاٹ ماریں گے اور ڈوبتے رہیں، لیکن ہمیں بچانے والے کون ہیں؟ نبی اور آل نبی. نبی کی سنتیں ہمیں بچانے والی ہیں، قرآن اس پر عمل کرنا ہمیں بچائے گا. لہٰذا کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ. ایک بار سورہ فاتحہ، تین بار قرآن. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما. جو کچھ بھی ذکر ہوا، جو کچھ بھی بیان ہوا، مولا بیان میں اگر مجھ سے کوئی لفظ ہو گئی ہو مجھے بھی معاف فرما، سننے والوں کو بھی معاف فرما. مولا جو صحیح بیان ہوا ہے اسے سمجھنے، اسے ذہن و دل میں بٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا یزیدیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، یزیدیوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. مولا تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا. ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں مولا جو یزید سے محبت کرتا ہے ہمیں اس سے دشمنی ہے. مولا جو یزید کا نام لیوا ہے، جو یزید کو اچھا کہتا ہے، مولا اس سے ہم الگ ہیں. مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں حسین کے چاہنے والوں میں ہمارا نام شامل کرنا. مولا حسین ہی کے قدموں میں ہمارا شور نشر فرما. اور مولا جو یزید کے رٹے لگاتے ہیں، یزید کے نام کے مدرسے بناتے ہیں، یزید کے پیچھے چلتے ہیں، مولا انہیں یہاں بھی یزید کے ساتھ اور قبر میں بھی یزید ہی کا ساتھ دینا، حشر میں بھی یزید کے ساتھ رکھنا. اور ہم جو نبی اور آل نبی کے ماننے والے ہیں مولا ہمیں نبی اور آل نبی کا ساتھ کرنے کے بعد عطا فرما، قبر میں انہیں کا ساتھ عطا فرما. مولا ہماری یہ جو نسل ہے مولا ان نسل کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. یہ ایمان کے لٹیرے، یہ یزیدی پھر رہے ہیں نگر نگر، جگہ جگہ، گھر گھر. مولا ایمان چھین رہے ہیں، نبی کا عشق چھین رہے ہیں، نبی کی محبت چھین رہے ہیں.
نمازی بھی بنا رہے ہیں اور وہابی بھی بنا رہے ہیں، نمازی بھی بنا رہے ہیں اور نمازی کے ساتھ ساتھ نبی کے ادب کو شرک اور نبی کے علم غیب کو ماننے کو شرک کہہ رہے ہیں۔ اللہ ایسے بیوقوفوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسینی مشن پر زندہ رہ اور حسینی مشن مولا یہ سنی دعوت اسلامی ہے، جو حسینی مشن ہے مولا ہمیں سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنا، اس تحریک کے پیغام کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا جن چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں انہیں نبی کی سنت کی برکتیں عطا فرمائے۔ مولا جو اب تک کے نمازوں سے دور ہے انہیں پس وقت نمازی بنا دے۔ مولا یہاں جتنے لوگ آئے ہیں آنے والے سنیچر مولا ایک ایک آدمی اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو لے کے آئے، ایسی توفیق عطا فرمائے۔ مولا اس اجتماع کو کامیاب فرما، قبول فرما، اور مولا جو بھی ذکر خیر ہوا مولا سب ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے امام علی مقام والا جد امام علیہ السلام امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے غلام مولا قبول کر لے، مولا ہماری غلامی قبول کر لے، سیدہ زینب کی بارگاہ میں قبول کر لے، مولا علی اکبر علی اصغر کی بارگاہ میں قبول کر لے، سکینہ اور فاطمہ اور زینب کی بارگاہ میں قبول کر لے، مولا زین العابدین کی بارگاہ میں قبول کر لے، قاسم و عباس کی بارگاہ میں قبول کر لے، ان غلام اور شہرمانوں کی بارگاہ میں قبول کر لے، ان کی کنیز فضہ کی بارگاہ میں قبول کر لے، ان کے غلاموں کا غلام بنا دے، ان کے غلاموں کا غلام بنا دے، ان کے غلاموں کا غلام بنا دے، حشر میں انہی کا ساتھ عطا فرما، انہی کے گنبد کے نیچے ہمیں بھی سایہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وقبل امري الله ان الله بصير بالعباد. جب تک واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روز رسول اللہ سب کے گھر پہ ہو لا الہ الا اللہ